آج ویو 360 میں افغانستان سے آنے والے پھل اور سبزیوں کی قیمتوں میں کمی، پاکستانی تاجر پریشان۔ چین، بھارت اور امریکہ دنیا بھر میں کھانا ضائع کرنے والے ممالک میں سر فہرست۔ سمپلی امریکہ میں دیکھیے ایک ایپ جو اس ضیاع کو روکنے میں مدد کر رہی ہے۔ We're at 14 locations on the app, and we've done about 2,000 meals so far. اور کیا یورپی یونین کمزور ہو رہی ہے؟ We are waiting now for new decisions of the Court of Justice about the situation in Poland, also possible daily financial sanctions. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ آئی ایم ایف نے اپنے تازہ ترین جائزے میں سن 2021 کے لیے عالمی معیشت کی شرح نمو کے اپنے اندازے کو کم کر دیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ افراط زر بڑھنے کے خطرے سے بھی خبردار کیا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ عالمی ادارے کے مطابق سپلائی چین کے نظام میں خلل اور کرونا وائرس سے متعلق صورتحال کا پھر سے بگڑنا ہے۔ عالمی مالیاتی فنڈ نے بڑی معیشتوں پر زور دیا کہ وہ ویکسین فراہم کرنے کے وعدوں کو پورا کریں اور بین الاقوامی ویکسینیشن کی کوششوں کے لیے مالی مدد فراہم کریں۔ اگر ہم پاکستان اور خطے کا جائزہ لیں تو ایک طرف پاکستان کے اندر مہنگائی کے اعداد و شمار عوام کے لیے پریشان کن ہے اور دوسری جانب افغانستان میں حالیہ تبدیلیوں سے کاروباری طبقہ بھی پریشان ہے۔ گزشتہ ایک دہائی کے دوران پاکستان اور افغانستان کے درمیان تجارتی حجم بتدریج کم ہوتا آیا ہے اور مالی سال 2020 میں یہ تقریباً $1.5 ارب سے کم ہو کر $70 کروڑ کے لگ بھگ رہ گیا تھا، لیکن اس سال دونوں ملکوں کے تجارتی حجم میں کچھ اضافہ ہونا شروع ہوا ہے۔ پاکستان کی وزارت تجارت کے اعداد و شمار کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کے گزشتہ نومبر کے دورہ کابل کے بعد اس سال اپریل سے جولائی تک کے عرصے میں یہ قدرے بڑھ کر $80 کروڑ سے زیادہ ہو گیا ہے۔ طالبان کے افغانستان کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد ابھی تک دونوں ممالک کی سرحدوں پر پابندیاں اور دیگر مسائل موجود ہیں۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں تاجروں نے تشویش کا اظہار کیا ہے کہ وہ ان پابندیوں کی وجہ سے افغانستان سے آنے والے پھل اور سبزیوں کی تجارت پر ان کی اثر پڑ رہا ہے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کچھ تاجروں کا کہنا تھا کہ اس صورتحال سے انہیں نقصان ہو رہا ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر پشاور میں پھلوں کے تاجر کہتے ہیں کہ حالیہ موسم میں افغانستان سے آنے والے پھلوں کے کاروبار میں انہیں نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اصل میں جب طالبان کی حکومت آئی تو پاکستان بھی اپنے تجارتی طریقہ کار میں سختی لایا، جس کی وجہ سے انار اور انگور جیسے پھلوں کی گاڑیاں کئی دن طورخم سرحد پر کھڑی رہتی ہیں، اور جب منڈیوں میں یہ پھل آتے ہیں تو آدھے ٹھیک ہوتے ہیں اور آدھے خراب، جس کی وجہ سے ان کی قیمتیں گر جاتی ہیں اور نقصان بیوپاری کو ہوتا ہے۔ ان تاجروں کا کہنا ہے کہ طورخم بارڈر پر تلاشی کا عمل سخت ہو گیا ہے۔ پھل خراب ہونے سے ان کی دوبارہ پیکنگ کرنی پڑتی ہے، جس پر اضافی خرچ آتا ہے۔ جو منڈی میں یہ پھل بیچتا ہے اس کے لیے بھی مشکل ہوتی ہے اور جو منڈی سے خرید کر گاہک کو بیچتا ہے اس کے لیے بھی مشکل ہے۔ جب ریڑی بان خرید کر لے جاتے ہیں تو پورے پیسے بھی نہیں دیتے کہ یہ تو آدھے خراب ہیں، کیونکہ ہم تو کھاتوں میں کاروبار کرتے ہیں۔ سرحد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی ٹرانزٹ ٹریڈ کمیٹی کا کہنا ہے کہ افغانستان میں مالی اداروں کی بندش سے کاروبار مندی کا شکار ہے۔ ان کے مطابق سرحد پر تازہ پھلوں اور سبزیوں کی گاڑیاں روکنے کا مسئلہ حالیہ دنوں میں افغان وفد کے ساتھ مل کر اسپیکر قومی اسمبلی کے سامنے بھی پیش کیا گیا ہے۔ کاروباری حضرات کو گلا ہے کہ سرحد سے 4-5 کلومیٹر تک ان کے پھلوں کی گاڑیاں کھڑی ہیں اور ان سے پانی رس رہا ہے۔ پھل سرحد پر سست طریقہ کار کی وجہ سے خراب ہو رہے ہیں۔ طورخم سرحد پر ایک ہی اسکینر ہے۔ میرے خیال میں کسٹم حکام اور دیگر عہدیداروں کی طرف سے سنجیدگی سے اس کے لیے بہتر طریقہ کار پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے تاجروں نے سرحد کے آر پار کلیئرنس میں تیزی کا مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ طورخم سرحد پر سکینرز کی تعداد بڑھائی جائے۔ عثمان خان کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔ G20 ممالک کے رہنماؤں نے منگل کے روز ایک ہنگامی اجلاس میں افغانستان میں انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر امداد کی فراہمی کے طریقہ کار پر غور کیا ہے۔ یہ اجلاس اقوام متحدہ کے سیکرٹری اینٹونیو گوٹریس کی جانب سے کی گئی اس تنبیہ کے بعد منعقد ہوا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ طالبان کے زیر کنٹرول افغانستان ایک انسانی بحران کی جانب بڑھ رہا ہے۔ امریکہ کے افغانستان سے انخلا کے بعد پہلی بار یہ اجلاس منعقد ہوا ہے۔
اجلاس کے دوران یورپین یونین نے افغانستان کے لیے تقریباً $1 ارب کے امدادی پیکیج کا اعلان بھی کیا ہے، جس کا مقصد افغانستان میں انسانی بحران اور معاشی بدحالی سے نمٹنے کے لیے مدد فراہم کرنا ہے۔ اجلاس میں دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کے سربراہان نے افغان عوام کے لیے امدادی کارروائیوں کے علاوہ انتہا پسندی کے خلاف جنگ کے بارے میں بھی بات چیت کی، جبکہ طالبان کی جانب سے افغانستان میں شہریوں کے حقوق کی پامالی کو روکنے پر بھی زور دیا گیا۔ G20 ممالک سمیت دنیا بھر کے مختلف ممالک طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے سے گریز کر رہے ہیں۔ چین اور روس کے سربراہان نے اس اجلاس میں ورچولی شرکت کرنے سے بھی اجتناب کیا، جبکہ روس نے بھی افغانستان کے مسئلے پر 20 اکتوبر کو ایک کانفرنس منعقد کرنے کا اعلان کیا ہے، جس میں پاکستان، بھارت اور ایران کو بھی مدعو کیا گیا ہے۔ کامران بخاری نیو لائنز انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر ہیں، اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان سے افغانستان کی صورتحال پر مزید بات کرتے ہیں۔ کامران، مغربی طاقتیں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر تو افغانستان کو امداد دینے پر راضی ہیں، مگر طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے سے گریزاں ہیں۔ آپ کے خیال میں طالبان کا کیا رد عمل ہوگا اس پہ؟ اسد، طالبان اس صورتحال کو پوری طریقے سے جو ہے وہ لیوریج کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ جو اپنا ہیومینیٹیرین کرائسس امڑ رہا ہے افغانستان میں، یہ اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنے جو ریکگنیشن ہے، جو ان کا پیسہ پھنسا ہوا ہے، جو ان کی لین دین ہے، جو وہ نارملائزیشن چاہتے ہیں باہر کی دنیا سے، تو وہ اس کو لیوریج کر کے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ باقی باہر کی دنیا کے لیے ایک کیچ 22 سچویشن ہے کہ افغانستان کے لوگوں کی امداد بھی کی جائے، لیکن وہ طالبان سے کسی قسم کے نارملائزیشن یا ڈپلومیٹک ریلیشن شپ جو ہے ابھی فی الوقت اور عنقریب مستقبل میں وہ نہیں اسٹیبلش کرنا چاہتے۔ تو یہ دونوں چیزیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ کیونکہ عالمی برادری اور افغانستان کی عوام کے درمیان طالبان کی ریاست بیٹھی ہوئی ہے۔ تو کیا افغان عوام کی مصیبتوں کو دیکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ جس آپ نے کہا کیش 22 سچویشن ہے، مغرب کی انسانی امداد موجودہ انخلا سے پہلے کی سطح پر جا سکتی ہے؟ مشکل ہوگا، کیونکہ اس کے لیے میکنزمز تھے پہلے۔ وہاں پہ امریکی اور نیٹو افواج بیٹھی ہوئی تھیں، براہ راست ایک ایسی حکومت تھی جس کے ذریعے سے امداد دی جا رہی تھی، جس کے پورے کا پورا بجٹ جو ہے آلموسٹ 90% تک کا بجٹ بھی عالمی برادری اٹھا رہی تھی، اس کی ذمہ داری۔ تو وہ تو حالات جو ہے وہ اس والیوم کی جو امداد ہے، اس والیوم کا جو کانٹیکٹ ہے، وہ تو نہیں ہو پائے گا، کیونکہ بڑا مشکل ہوتا ہے اگر آپ انڈائریکٹلی UN کے تھرو، کسی انٹرنیشنل NGOs کے تھرو، جیسے آج کل انٹرنیشنل کمیونٹی فار دا ریڈ کراس کی جو ہے بہت بات کی جا رہی ہے کہ ان کے تھرو کیا جائے۔ تو اس طرح کے جو نان گورنمنٹل سیکٹرز ہیں بین الاقوامی، ان کے تھرو پھر ظاہر ہے لمٹس ہوتی ہیں کہ کس حد تک آپ مدد کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیلنج ہے اس وقت۔ تو یہ اگر ایک چیلنج اور بھی ہے کامران، اگر ہم دیکھتے ہیں افغانستان میں حکومت بننے کے حوالے سے، طالبان نے شروع میں تو کہا کہ ایک جامع حکومت کی تشکیل دیں گے، افغان رہنماؤں جیسے حامد کارزائی، عبداللہ سے مذاکرات بھی کیے، اب کوئی بھی انکلوسیو گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا، ایسا کیوں ہے؟ میں سمجھتا ہوں، دیکھیں وہ جو 2-3 وجوہات ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ وہ جو علامتی سطح کی جو انکلوسیو وسیع البنیاد جو حکومت ہے، اس کے پریشر میں آ کے انہوں نے وہ کامرس منسٹری میں جو ہے 2 تاجک اور 1 ازبیک کو لگا دیا، پھر ایک شیعہ ہزارہ جو صاحب ہیں ان کو ڈپٹی ہیلتھ منسٹر بنا دیا۔ تو وہ جو ہے ایک طرح سے خانہ پوری تو ہو گئی ہے، اور سب کو پتہ ہے، پھر دوسری بات یہ کہ سب کو پتہ ہے کہ یہ انٹرم حکومت ہے جو سچویشن کو سٹیبلائز کرے۔ ابھی وہ جس امارت اسلامی کی جو بات کرتے ہیں طالبان، وہ بھی معرض وجود میں نہیں آئی ہے، وہ ابھی آئے گی، اس کی شکل جو ہے ہمارے سامنے آئے گی، اس میں وقت لگے گا، کیونکہ ابھی تو بہت جلدی اپنا ابتدائی مرحلوں میں سے جو ہے ملک گزر رہا ہے، اور طالبان کو بھی جو ہے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کریں تو کریں کیا، کیونکہ ان کے سامنے اب جو ہے وہ ایک کیٹاسٹرافک سکسیس کی سچویشن ہے۔ کیٹاسٹرافک سکسیس، لیکن دوسری طرف آئین بھی تو اس وقت ان کو کھڑا کرنا ہوگا۔ طالبان نے ظاہر شاہ کے دور کے آئین کو لاگو کرنے کی بات کی تھی، لیکن ہمیں اس میں کوئی پیش رفت نظر نہیں آئی ہے افغانستان میں۔ کیا طالبان کے دھڑوں کے اندر پائے جانے والے اختلافات اس کی وجہ ہو سکتے ہیں یا کچھ اور ہے؟ جی وہ بھی ہیں۔ پھر یہ ہے کہ سمپل بات ہے کہ ایون جہاں پر بہت ہی قابل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جن ملکوں میں مطلب جو نارمل جو ایک ایجوکیشن کے تھرو آتے ہیں، اور ان کے پاس جو ہے
सियासियात का या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का बैकग्राउंड होता है, तो उनको भी बड़ा वक्त लगता है किसी किस्म के भी सियासी ढांचे को तब्दील देने। तो यहाँ तो हम जो है एक मदरसा ट्रेंड जो है ना एलीट की बात कर रहे हैं, जो कि जाहिर है उनको इन चीज़ों का नहीं पता। वो आइडियोलॉजी और नारेबाजी एक चीज़ होती है, वो पॉलिसीज़ और फिर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है वो किसी दूसरी चीज़ का नाम है। तो यहाँ तो और भी वक्त लगेगा। फिर ये कि वो मसले बहुत ज़्यादा हैं, अंदरूनी जो है चपकलिश है, बैरूनी तौर पे जो है आइसोलेशन है, इकोनॉमिक सिचुएशन ख़राब हो रही है, और फिर ये है कि जो सबसे बड़ी बात ये है कि सब बहुत नया नया है, अभी तो वो कदम जमाने में बहुत वक्त लगेगा। बहुत शुक्रिया कामरुन बुखारी हमसे बात करने का और इस हवाले से हमें ये बताने का कि अभी भी अफ़गानिस्तान में जो सिचुएशन है उसके लिए दुनिया को भी पेशेंट रहना चाहिए। पाकिस्तान में आजकल DGISI की तैनाती के हवाले से बहुत से तबसरे हो रहे हैं, लेकिन फवाद चौधरी का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दरमियान ISI के नए सरबराह की तकर्रुरी के मामले पर मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है। इस खबर की तफसील और दुनिया भर से अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। इसके अलावा हमारा तमाम तर कॉन्टेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/VOA Urdu, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @urduvoa। सोलह अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। अमरीकी सरकारी इदारे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के आदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि अमरीका में पैदा और तैयार की जाने वाली तमाम अशियाए खुर्दनोश का 1/3 हर साल ज़ाया कर दिया जाता है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा के माहौलियात से मुतालिक प्रोग्राम की 2021 की फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में सबसे ज़्यादा खुराक ज़ाया करने वाले मुल्कों में चीन और भारत के बाद अमरीका तीसरे नंबर पर है। इस दिन की मुनासबत से आज के सिंपली अमेरिका में फ़ायज़ा बुखारी आपको एक ऐसी स्मार्टफोन ऐप के बारे में बता रही हैं जिसे इस्तेमाल करके खुराक के ज़िया को रोकने में मदद मिल सकती है। वेलकम टू सिंपली अमेरिका। हम अभी एक लंबी शूट से फारिग हुए हैं, लंच टाइम है और ज़ोरों की भूख लगी है, लेकिन थकन और सुस्ती की वजह से रेस्टोरेंट तक जाने की हिम्मत नहीं। ऐसा करते हैं कि खाना यहीं ऑर्डर कर लेते हैं, बल्कि एक बेहतर काम करते हैं, खाना ज़ाया होने से बचाते हैं। भला वो कैसे? मोबाइल ऐप टू गुड टू गो का इस्तेमाल करके। इस ऐप के ज़रिए मैं अपने आसपास के वो रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़ और ग्रोसरी स्टोर्स देख सकती हूँ जो इस स्कीम में हिस्सा ले रहे हैं। अक्सर रेस्टोरेंट्स में रोज़ाना काफ़ी खाना बच जाता है जिसे फेंक दिया जाता है, जबकि वो काबिल इस्तेमाल होता है। टू गुड टू गो ऐप के ज़रिए ये रेस्टोरेंट्स अपना इजाफी खाना इंतहाई कम दामों पर फ़रोख्त कर देते हैं। सारिफीन भी खुश और खाना भी ज़ाया नहीं होता। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। मैंने रेस्टोरेंट से खाना पिक करने के लिए $4 की पेमेंट तो कर दी है, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम कि मुझे मिलेगा क्या। रेस्टोरेंट्स हमारे लिए एक सरप्राइज़ बैग बनाते हैं और वहाँ जाकर ही मालूम होगा कि उसमें क्या क्या शामिल है। तो चलिए रेस्टोरेंट चलते हैं। Started the relationship with Too Good To Go just a few months ago. हमने चंद माह कबल टू गुड टू गो ऐप के साथ साइन अप किया और इसके जरिए अब तक अपनी 14 ब्रांचेस में तकरीबन 2000 खाने दे चुके हैं। हमने अपनी टीम को सिखाया है कि ऐप के जरिए बिल्कुल वही खाना दें जो हम कस्टमर्स के लिए तैयार करते हैं। सिर्फ एक फर्क ये हो सकता है कि फ्रिज में रखने की वजह से वो ठंडा हो। UN एनवायरनमेंट प्रोग्राम के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हर साल दुनिया भर में उगाई जाने वाली कुल फल और सब्जियों का तकरीबन निस्फ ज़ाया कर दिया जाता है, जबकि यहाँ अमरीका में तमाम अशियाए खुर्दनोश का 30% यानी $48 अरब मालियत का खाना हर साल फेंक दिया जाता है। खाना ज़ाया करने का मतलब इसकी तैयारी में इस्तेमाल होने वाले पानी, बिजली, वक्त और मेहनत वगैरह का ज़या भी है, जो माहौलियाती तब्दीली और ग्लोबल वार्मिंग में इजाफे की वजह भी है। अगर दुनिया भर में ज़ाया किए जाने वाले खाने का सिर्फ 1/4 भी बचा लिया जाए तो 87 करोड़ अफराद की भूख मिटाई जा सकती है। So we just launched about a year ago in the US. हमने इस ऐप को अमेरिका में 1 साल पहले न्यूयॉर्क से लॉन्च किया था, फिर बॉस्टन, वाशिंगटन, फिलाडेल्फिया, सैन फ्रांसिस्को में, और हम जल्द अज जल्द इसे तमाम बड़े शहरों में मुतारिफ करवाना चाहते हैं। शुक्र है कि लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा। मेरे ख्याल में लोग खाने के ज़या और माहौलियाती तब्दीली को रोकने के लिए कोई हकीकी हल चाहते हैं। इस वक्त 15 लाख से जायद सारिफीन और 5000 बिजनेस
اس ایپ کو استعمال کر رہے ہیں، جن میں ریسٹورانٹس، بیکرز اور سپر مارکیٹس شامل ہیں۔ اب تک اس کمیونٹی نے 8.5 لاکھ کھانوں کو ضائع ہونے سے بچایا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ پہلی بار سرپرائز بیگ ملنے پر آپ کو لگتا ہے کہ جیسے یہ کوئی جادو ہے کہ آپ کو مزیدار کھانا 1/3 قیمت میں مل گیا اور آپ کا کمیونٹی کے کسی مقامی بزنس سے رابطہ ہوا۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ کھانا پھینکنے سے پہلے اسے سونگھ کر یا چکھ کر دیکھیں، یعنی ایک طرح سے اپنے حواس کا استعمال کرنا۔ کھانے پینے کی اشیاء بنانے والے ان کی تازگی کے حوالے سے اپنا بہترین اندازہ بتاتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ایکسپائری ڈیٹ کے بعد یہ اشیاء کھانے کے قابل نہیں رہتی۔ کافی معلومات دی ہے میں نے آپ کو، اب مجھے اپنا سرپرائز بیگ انجوائے کرنے کے لیے جانا چاہیے، لیکن جانے سے پہلے آپ کے لیے ایک سوال ہے، کیا آپ کے گھر میں کھانا ضائع ہوتا ہے؟ اگر نہیں تو آپ دوسرے ناظرین کو کھانا ضائع نہ کرنے کے لیے کیا مشورہ دیں گے؟ دنیا کے دیگر ملکوں کی طرح بھارت میں بھی بہت سے ریسٹورانٹ کے کاروبار پر کووڈ-19 نے تباہ کن اثرات ڈالے، جس کے نتیجے میں سینکڑوں کاروبار بند ہو گئے۔ لیکن کچھ لوگوں نے نا امید ہونے کی بجائے اس مشکل کو بھی ایک موقع میں تبدیل کر لیا ہے۔ یہ کیسے ہوا، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ یہ چاکلیٹ فیکٹری نومبر میں نئی دلی میں ایک کیفے میں اس وقت کھولی گئی جب بہت سے ریسٹورانٹس کووڈ-19 کی وبا کے باعث بند ہو گئے تھے، لیکن سابق بینکر شیتل سکسینہ چاکلیٹ کی تیاری کے عمل کو دکھانے کے لیے اپنے شوق کو لے کر آگے بڑھی۔ یہ پہلا موقع تھا جب دلی والوں نے چاکلیٹ اپنے سامنے بنتی دیکھی۔ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اوپر کی منزل پر ہو کیا رہا ہے، وہ چاکلیٹس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، وہ اس طرح کے ٹورز میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ بہت سے لوگ چاکلیٹ ورک شاپس میں آنے کے لیے دلچسپی دکھا رہے ہیں، مطلب تجسس اور سوالات بہت زیادہ ہیں۔ وبا کے دوران ایک طرف جہاں اچھا کھانا سکون کا ذریعہ بنا، وہیں نت نئے آئیڈیاز نے بھی لوگوں کی توجہ حاصل کی۔ سنیلی بھاٹیا خود تو ایک فری لانس کارپوریٹ ٹرینر ہیں، لیکن انہیں پتہ چلا کہ قدیم آیورویدک اصولوں پر تیار کردہ ساتوک خوراک کی بہت طلب ہے۔ انہوں نے ادرک، لہسن، پیاز اور تیز مرچ مسالوں کے بغیر سبزیوں کی ڈشز پکانی شروع کی۔ میں صبح 4 بجے اٹھتی تھی، 50 یا 60 سے زیادہ پلیٹیں تیار کر کے بھیجتی تھی۔ اس میں ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا سب ہوتا تھا۔ میرے پاس پکانے کے لیے برتن چھوٹے تھے، میں ان میں اتنا زیادہ کھانا تیار نہیں کر پاتی تھی، اس لیے میں نے پھر بڑے کوکرز انٹرنیٹ سے خریدے۔ صحت پر اس نئی توجہ کی وجہ سے سنیلی کا کاروبار ساتوکا اب گھر سے چلایا جانے والا ایک کامیاب کاروبار ہے۔ سفری پابندیاں شیون گپتا کے لیے کچھ نیا کرنے کا موقع بن گئیں۔ انہوں نے مالی طور پر خوشحال طبقے کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ورچوئل فرینچ بیکری کھولی۔ میں نے سوچا کہ اس کام کے لیے وبا سے بہتر وقت کیا ہوگا جب ہم سب بند تھے، عالمی سطح پر لاک ڈاؤن تھا اور آپ اپنے شہر کے سوا کہیں جا نہیں سکتے تھے، تو اس سے بہتر وقت اور کیا ہو سکتا ہے اپنے گھر کے آرام دہ ماحول میں بیٹھے بیٹھے ذائقوں کا مزہ لینے کا۔ ایک ایسے وقت میں جب ریسٹورانٹس عملے کی ملازمتیں ختم کر رہے تھے، اس منفرد طرز کے کاروبار نے میکسم مونٹی جیسے کچھ لوگوں کے لیے روزی کمانے کے راستے کھولے۔ میکسم مونٹی نے شیون گپتا کے ساتھ شراکت کے لیے بھارت میں ایک فرانسیسی کمپنی میں اپنی ملازمت چھوڑ دی۔ یہ بیکری جو ان کی دادی کے نام پر ہے، ان کے لیے وہ کام کرنے کا موقع ہے جو ان کا خاندان کئی نسلوں تک فرانس میں کرتا رہا تھا۔ اچھی بات یہ ہے کہ میں اب دوبارہ اس پر غور کر رہا ہوں کہ میری ابتدا کیا ہے، میں کہاں سے آیا ہوں، میرا خاندان اور ان کا کام یعنی بیکری اور پیسٹری بنانے کا پس منظر کیا ہے۔ شیتل سکسینہ کی چاکلیٹ فیکٹری میں صرف خواتین کام کرتی ہیں۔ یہ بھی میرا کاروباری خواتین کو خراج تحسین پیش کرنے کا اور ساتھ ہی خواتین کی مساوات میں اپنا تھوڑا سا حصہ ڈالنے کا ایک طریقہ تھا۔ کووڈ کی وجہ سے وہ بہت لوگوں کا تو چلا گیا ہے، پر مل گیا تو بہت اچھا لگ رہا ہے۔ کھانے پینے کے ایسے کاروبار ایک ایسے شہر میں تسلی کی وجہ بنے جہاں ہزاروں افراد بیمار پڑے تھے۔ ایک بہت اچھی بات جو ہم نے دیکھی وہ یہ تھی کہ لوگ ایسے افراد کو کھانے کی اشیاء تحفے میں بھیجنے کا آرڈر دینے لگے جو کووڈ سے صحت یاب ہو رہے تھے اور انہیں اپنے منہ کا ذائقہ واپس لانے کی ضرورت تھی۔ منفرد سوچ اور محنت کے سہارے یہ لوگ وبا سے بدترین طور پر متاثر اس صنعت کو اپنے اور دوسروں کے لیے بہترین وقت میں بدلنے میں کامیاب ہوئے۔ انجنا پسریچا کے ساتھ نخبت ملک، وائس آف امریکہ۔ پاکستان نے 4 اشروں تک اسکواش کے کھیل پر راج کیا، مگر پھر کیا ہوا؟ لیجنڈری کھلاڑی جہانگیر خان سے خصوصی گفتگو جلد ویو 360 میں۔ اس وقت دیکھتے ہیں ایک مختصر جھلک۔ پاکستان نے اوور آل تقریباً 40 سالوں تک مستقل اسکواش کی دنیا پہ راج کیا، تو اس کے بعد دوبارہ ابھی تک پاکستان وہ نہیں حاصل کر سکا، کیوں؟ اس 30 سال ورلڈ چیمپئن بننے کے بعد گورنمنٹ نے اس گیم کو کیا دیا؟
پولینڈ کی اعلیٰ عدالت کے یورپی یونین کی قانونی بالادستی کو ختم کرنے والے فیصلے کو چیلنج نہ کیے جانے کی صورت میں یورپی اتحاد ختم ہو سکتا ہے۔ یورپی یونین کے عہدیداروں کی جانب سے یہ وارننگ ایک ایسے وقت میں دی گئی ہے جب اس ویکنڈ پر پولینڈ بھر میں یورپی یونین کی رکنیت کے حق میں بڑے مظاہرے کیے گئے۔ یورپی یونین کے لیے حمایت کے اظہار میں پولینڈ کے دارالحکومت وارسا میں اتوار کے روز تقریباً 1 لاکھ افراد اکٹھے ہوئے۔ ان میں یورپی کونسل کے سابق صدر اور پولینڈ کی حزب مخالف کی جماعت سیوک پلیٹ فارم کے موجودہ لیڈر ڈونلڈ ٹسک بھی شامل تھے۔ آج ہم سب کو یہاں اکٹھا کرنے والی کیا چیز ہے؟ ایک لولے لنگڑی عدالت انصاف، عدالتی چوگے پہنے بہروپیوں کا ایک گروپ جس نے پارٹی کے رہنما کے حکم پر دستور کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پولینڈ کو EU سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ مظاہرے پولینڈ کی عدالت عظمیٰ کے اس فیصلے کے بعد شروع ہوئے جس کے مطابق پولینڈ کے آئین کو یورپی یونین کے قانون پر برتری حاصل ہے، لیکن یورپی یونین کے اتحاد کی قانونی بنیاد ہی EU کے قانون کی بالادستی ہے۔ یورپی یونین کے عہدیداروں نے پیر کے روز پولینڈ کے خلاف پابندیاں لگانے کی دھمکی دی۔ اب ہم پولینڈ کی صورتحال پر عدالت انصاف کے نئے فیصلوں اور ممکنہ طور پر مالی پابندیوں کے اعلان کے منتظر ہیں۔ یہ ہرجانہ یومیہ $10 لاکھ سے زائد تک کا ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے مقدمہ پولش وزیر اعظم نے دائر کیا تھا۔ وہ یورپی یونین کی عدالت انصاف کے جولائی میں دیے گئے 2 فیصلوں پر عمل درآمد سے انکار کر چکے ہیں۔ ان فیصلوں میں پولینڈ کی حکومت پر نظام انصاف میں سیاسی مداخلت کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ پولینڈ کے وزیر اعظم ایسی کسی مداخلت کے الزام سے انکار کرتے ہوئے کہہ چکے ہیں کہ پولینڈ یورپی یونین سے علیحدگی نہیں چاہتا۔ فیس بک پر لکھتے ہوئے انہوں نے اس تاثر کو ایک نقصان دہ وہم قرار دیا۔ حکومت کے حامیوں نے بھی جواب میں مظاہرے کیے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ حکومت نے یورپی یونین کو چیلنج کر کے درست کیا ہے۔ وہ ایسے حقوق دینے کی بات کرتے ہیں جنہیں دینا ان کا حق نہیں، اور وہ مداخلت مزید بڑھانا چاہتے ہیں۔ تو پولینڈ یورپی یونین چھوڑنے کے کتنا قریب ہے؟ پولینڈ کا یورپی یونین چھوڑنے یا پول ایگزٹ کا یہ خطرہ اتنا بڑا نہیں ہے جتنا اسے بنا دیا گیا ہے۔ پولینڈ ایک ایسا ملک ہے جہاں آبادی کا 80% سے زائد حصہ یورپی یونین کی رکنیت کے حق میں ہے۔ پولینڈ EU کے مارکیٹ کے ساتھ یورپی یونین کے فنڈز پر بھی بہت زیادہ انحصار کرتا ہے۔ اس میں پچھلے سال منظور کیا گیا کووڈ ریکوری فنڈ بھی شامل ہے۔ کووڈ ریکوری فنڈ کا حجم $66 ارب ہے۔ پولینڈ کے اپنے عدالتی نظام میں تبدیلی نہ لانے کی صورت میں یورپی یونین نے اس فنڈ سے اس کی امداد روکنے کی دھمکی دی ہے۔ پولینڈ اور ہنگری سمیت کچھ دوسرے رکن ممالک کا یورپی یونین سے کئی بار قانون کی حکمرانی، میڈیا کی آزادی اور اقلیتوں کے حقوق جیسے معاملات پر جھگڑا ہو چکا ہے۔ The battle we have now is basically about اس وقت جو لڑائی ہے وہی بنیادی طور پر اس بارے میں ہے کہ آیا یورپی یونین ایسا ہونے دے گی کہ عوامی اور آمرانہ حکومتیں یورپی معیارات اور قوانین کو نظر انداز کریں، جس سے یورپی یونین کی بنیادیں کمزور ہو جائیں۔ اور یہ بنیادیں پولینڈ کی عدالت کے فیصلے سے ہل کر رہ گئی ہیں۔ یورپی عہدیداروں کے مطابق اگر اتحاد نے اپنے بنیادی اصولوں کا دفاع نہیں کیا تو اس کے زوال کا خطرہ ہے۔ تاہم ابھی تک پولش حکومت نے اپنی پالیسی میں کسی تبدیلی کا کوئی خاص اشارہ نہیں دیا۔ ہنری ریچویل کے ساتھ عائشہ خالد، وائس آف امریکہ۔ یہ تھا آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف اور پروگرام پر اپنے فیڈ بیک کے لیے آپ آ سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پر۔ اس کے علاوہ ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔